أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. صدق اللہ العظیم. اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اپنے مہمان مقرر حضرت الاستاذ آپ بولیں اپنے مہمان مقرر سے پہلے ہم اپنی اس مسجد کے امام و خطیب والد محترم حضرت مولانا نور الدین احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ کو سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواعظ سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، معزز علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے اور ہمارے مخدوم گرامی جامعہ محمودیہ اشرف العلوم کے صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی اسد الدین صاحب دامت برکاتہم یہاں موجود ہے. انشاءاللہ اصل بیان انہی کا ہوگا. ساتھ ہی میں تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی اپنے آج کے مہمان خصوصی ہم سب کے سرپرست اور ہمارے بزرگ جو 82 سال 84 سال کی عمر رکھتے ہیں اور کانپور جمعیت العلماء کے صدر محترم ہیں، جنہوں نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ بڑی قربانیاں دی ہیں. خود یہی نہیں، ان کا پورا خاندان. آپ کے والد محترم بڑے مجاہد آزادی میں تھے، عبدالحمید خان صاحب تاؤ صاحب کہلاتے تھے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ضعیف العمری کے اندر بھی انتہائی متحرک اور فعال ہیں اور جمعیت کے نام سے کہیں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ضرور شرکت کی کوشش کرتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ برسات کا موسم ہے، ابھی کچھ دیر پہلے بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ محرم الحرام کا مہینہ جیسا کہ آپ حضرات نے
بارہا مجھ سے بھی سنا اور مفتی صاحب نے بیان کیا ہے جمعہ وغیرہ میں، بڑا عظمت اور بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ کہ اللہ نے اپنی قدرت کے عجائب اور مظاہر اس مہینے کے اندر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اسی مہینے کے اندر، اور دنیا میں بڑے بڑے واقعات جیسے فرعون کی غرقابی اور موسیٰ علیہ السلام کی جو مظلوم قوم جو 10 سال اور 20 سال سے صدیوں سے ظلم کا شکار ہو رہی تھی، اللہ نے ان کو سمندر کے اندر راستے دے کر اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور فرعون کو جو بہت غرور اور گھمنڈ کے اندر تھا، انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چوہے کی موت مار کر زمین کے دفن کر دیا۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب خانے کے اندر لوگوں کے لیے درس عبرت بنی ہوئی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اس طوفان کو جو ساری دنیا کے اندر آیا تھا، اللہ نے اسی 10 تاریخ کو اسی محرم کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جودی پہاڑ پر اس کو ٹھہرایا ہے۔ اور بہت سے واقعات ہیں۔ آتا ہے کہتے یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات اسی ماہ کے اندر عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اسی مہینے میں قبول کی۔ تو یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ جب چاہیں گے اس دنیا کو ختم فرمائیں گے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی محرم کے مہینے میں عاشورے کے دن۔ تو یہ مہینہ اللہ کے عجائب، اللہ کی قدرت کے مظاہر کا مہینہ ہے، اس لیے یہ ہمیشہ سے قابل احترام رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حروف، کہ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس کے 12 مہینے ہیں، اور ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑے محترم ہیں، اور ان میں پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ کی شان ہے، جو عظمت والا مہینہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں عظمتیں عطا فرمائی، اور اسی میں نواسۂ رسول جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کے اندر رکھی، کیونکہ شہادت کوئی معمولی مقام نہیں ہے، شہادت بڑا اونچا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، بلکہ ایک جگہ جو ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس کے اوپر بہت خوش اور بہت مگن ہے۔ وہ شہادت تو مطلوب مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر شہادت کا جذبہ نہ پیدا ہو کبھی، فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ جو زندگی میں کبھی جس کے اندر اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ نہ پیدا ہو، فرمایا کہ وہ مومن کامل نہیں بلکہ منافق ہے۔ شہادت کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا، جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کرے، اور پھر قتل کیا جاؤں، 3 مرتبہ فرمایا ہے۔ تو شہادت تو مومن کا مطلوب ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔
یہ قسمت والوں کو شہادت عطا ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کے عظیم جنرل حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو انتہائی بہادر آدمی، میدان جنگ میں ان کی موجودگی فتح کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ جس جنگ میں خالد ہو اس جنگ میں شکست کا تصور نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب خالد سیف اللہ رکھا تھا، اللہ کی تلوار۔ آخری وقت ہے، بستر پر ہے، رو رہے، لوگ کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے بہادر ہیں، آپ کو اللہ نے سیف اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا، آپ فاتح ایران و مصر و شام اور عراق ہیں، آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا تو بڑا آسمان پر اعزاز ہوگا۔ کہا کہ ہاں یقیناً اللہ نے مجھ سے بڑی خدمت لی ہے دین کی، لیکن میں اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ میری موت آ رہی ہے، بلکہ رو اس پر رہا ہوں کہ 150-200 جنگوں میں شریک ہوا اور شہادت کا جذبہ دل کے اندر تھا، لیکن اللہ نے شہادت سے محروم رکھا۔ آج بستر پر ایڑیاں رگڑ کر میری موت آ رہی ہے، رونا اس بات کا آ رہا ہے۔ خالد بن ولید جیسا آدمی رو رہا ہے شہادت نہ ملنے پر، اور بھائی لوگوں نے آج کل شہادت ملنے پر رونا شروع کر دیا ہے۔ عجیب و غریب حال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس کے اوپر بہت خوش اور مگن ہے، اور ہم جو ہے اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں کہ ہائے کاہے کے لیے شہادت مل گئی ان کو۔ وہ روئے جو منکر ہو حیات شہداء کے، وہ روئے جو منکر ہو حیات شہداء کے۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم شہادت کو اعزاز کا چیز سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شہادت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے راستے کی شہادت اور موت نصیب فرمائے۔ ہر مومن کے دل میں یہ آرزو تمنا ہونی چاہیے، لیکن کچھ دشمنان اسلام کا غلبہ، جن کو اسلامی تاریخ کو مس کرنے کا، انہوں نے اہل بیت کی محبت کا نام لے کر اس پورے مہینے کو جو مبارک مہینہ تھا منحوس مہینہ قرار دے دیا، اور چاند نکلتے ہی رونا اور سینہ پیٹنا اور ماتم اور نوحہ اور گریا اور زاری۔ حالانکہ کس نام پر؟ شہادت کے نام پر۔ حالانکہ شہادت جیسا میں نے عرض کیا ایک عظیم اعزاز ہے اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتا ہے۔ یقیناً نواسۂ حسین حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہم امتیوں کے لیے ایک بہت بڑا عالمیہ ہے، بہت بڑا عالمیہ، بہت بڑا سانحہ ہے۔ نواسۂ رسول ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ کے فرزند ہیں، اور وہ ہیں جنہوں نے نبی کی گودوں میں کھیلا ہے، نبی کی پیٹھوں پر کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن ان کی شہادت ہوئی تو ہم ان کے لیے یہ اللہ کا اعزاز سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اعزاز عطا کیا ہے، ان کو بڑا درجہ عطا کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اور شہادت رونے کی چیز نہیں، اور پھر اسلام میں شہادت کے لیے کوئی ایک ہی شہادت تو نہیں ہے، سارے مختلف جانساروں نے، اسلام کے شہروں نے اپنی شہادتیں قبول کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور سب سے پہلے اسلام کے اندر اگر کسی کو شہادت ملی ہے تو وہ ایک معزز خاتون ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار کی والدہ محترمہ۔ اسلام میں سب سے پہلے اسلام کے اوپر قائم رہنے کی بنا پر، اسلام کو اپنانے کی بنا پر جس کو شہادت ملی وہ ایک معزز خاتون تھی۔ آپ نے شہادت کے اوپر مختلف باتیں سنی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرات جنگوں میں شریک ہوتی تھی، اور پانی مشکیزوں میں بھر کر لانا، زخمیوں کو پلانا،
اب بڑی ان کی طویل داستان ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ یوں تو شہر کے اندر ہمارے مخدوم محترم اور ہم سب کے جانے پہچانی عظیم شخصیت حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے بڑا حساس دل دیا تھا، انہوں نے شہر کی ان خرافات کو اور خاص طور سے اہل سنت والجماعت کو جب خرافات کے اندر مبتلا دیکھتے تھے ان کا دل کرتا تھا، تو انہوں نے شہداء اسلام کے عشرے سے کے نام سے محرم کے اندر یہ پروگرام شروع کیا۔ پہلے 2-4 روز، پھر 10 روز، اب تو ماشاءاللہ 15 دن اور 1 مہینے کا پروگرام ہے کہ محرم کے مہینے کی عظمت اور شہادت کا مقام و مرتبہ شہداء اسلام کے کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ایک عظیم واقعہ ہے، اور حضرت حمزہ دین جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے اور امت کو بیجا رسوم و خرافات سے بچایا جائے، اس کے لیے پروگرام چل رہا ہے اور اس کو مختلف عنوانات سے رکھا گیا ہے۔ آپ کی اس مسجد کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا وہ تھا کہ اسلام میں عورتوں کی قربانیاں، عورتوں نے کس طرح قربانیاں دی ہیں، جیسا میں نے عرض کیا تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی جان دینے والی ہے۔ بہرحال وقت کم ہے اور عشاء کا وقت بھی قریب آنے والا، 7:45 ہو رہا ہے، 8:30 بجے شاید عشاء کی اذان ہوگی۔ میں خواہ کے لیے آپ کے درمیان میں مخل بننا نہیں چاہتا، صرف اتنا ہی کہتا ہوں وہ روئے جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہم تمام شہداء اسلام کو، مرد و خواتین کو جنہوں نے اسلام کی راہ کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم ان کی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے اور جتنے یہاں حاضرین ہیں سب کی طرف سے ان کو آخرت کے اندر بہترین بدل اور بہترین جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں اپنے مہمان مقرر جو آپ حضرات کے سنے ہوئے ہیں، جن سے آپ ماشاءاللہ واقف ہیں، مفتی تجدین صاحب دامت برکاتہ، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی مواعظ سے ہم کو نوازیں۔ بیٹھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الحبیب المصطفى وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى وقادة التقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ وقال تعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن،
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو جس دین کا حامل بنایا ہے، وہ دین تمام ادیان میں سب سے بہتر دین، بلکہ اللہ کے یہاں صرف وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں صاف اعلان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان و مذاہب وہ باطل ہیں، بے بنیاد ہیں، غیر معتبر ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور دین کا متلاشی ہو، کسی اور دین کا طلبگار ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ کے ہاں وہ دین قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو جو دین اللہ نے ہمیں اپنے فضل اور کرم سے دیا، بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی محنت اور مجاہدے کے، محض اپنے فضل سے جو دین اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا، وہ دین بڑا قیمتی دین ہے، اور بڑی قربانیوں کے بعد وہ دین ہم تک پہنچا۔ ایک سلسلہ ہے قربانیوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے لے کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنے مصائب جھیلے، کس طریقے سے آپ نے، اور پھر آپ کے صحابہ نے، صحابیات نے، تابعین نے، تابعیات نے، اللہ کے نیک بندوں نے، نیک بندیوں نے اس دین کے خاطر کتنے مجاہدے کیے ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، اس کی ایک تاریخ ہے۔ تو بہت ہی کیا بات ہے، نا بیان کر رہے ہیں، چپ رہو، خاموش کا ہے، بار بار فون کر رہے ہیں۔ اللہ، تو یہ دین جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یہ دین یوں ہی نہیں پہنچا ہے ہمارے اور آپ تک۔ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے، اخیار امت نے بے پناہ قربانیاں دی، ہر طرح کی قربانیاں دی، تب یہ دین ہم تک پہنچا۔ ہمیں اور آپ کو اس دین کی قدر کرنی چاہیے، اس دین کی حفاظت کی اور اس دین کی اشاعت کی، اس دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، تبھی یہ دین اگلی نسلوں تک پہنچے گا۔ اور اگر ہم نے صرف اس کو ایک موروثی چیز سمجھ کر کے کہ ہم کو مفت میں دین ملا ہے، اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، اس دین کی عظمت کو نہیں پہچانا، اس کی حفاظت و اشاعت کے لیے جو ایک سلسلہ وار قربانیوں کی ایک تاریخ چلی آ رہی ہے، ہم نے اپنے اندر قربانیوں کا جذبہ بیدار نہیں کیا، تو پھر یہ دین اگلی نسل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگلی نسلیں اس دین پر ہماری قائم رہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ بہت قیمتی دین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے ہر دور میں قربانیاں پیش کی، ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے جان و مال کی، اپنے عزت و آبرو کی، اپنے جذبات و خواہشات کی، اپنی جھوٹی انا کی، سب ہر چیز کی قربانی پیش کی، اپنے گھر بار کو، اپنے اولاد کو، سب کو لٹایا ہے، سب کو قربان کیا ہے، اور پھر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے خون سے اس درخت کو سینچا ہے، جو درخت آج ہم ہرا بھرا دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، پھلتا اور پھولتا ہوا جس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے سینچنے میں، اس کی آبیاری میں صحابہ کرام کی، صحابیات کی بڑی قربانیاں۔ انہی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے محرم الحرام کے مہینے میں یہ 10 روزہ یا 15 روزہ پروگرام شہدائے اسلام کے عنوان سے
یا مدح صحابہ کے عنوان سے یا عظمت صحابہ کے عنوان سے مختلف مساجد میں، چوراہوں پر، مختلف جگہوں پر یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، کیونکہ محرم الحرام سے ہمارے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اپنے نئے سال پر اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے لیے نیا منصوبہ تیار کرتی ہیں، لائحہ عمل تیار کرتی ہیں کہ ہمیں اس سال کیا کرنا، گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا ہے، اور اگلے سال کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ہمارا اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہو رہا ہے، تو محرم الحرام میں ہم اپنے بزرگوں کی، اسلاف کی، صحابہ کرام کی، حضرات شہدائے اسلام کی قربانیوں کو یاد کر کے ہم اپنے اندر نئی امنگ پیدا کریں، نیا جذبہ پیدا کریں، نیا ولولہ پیدا کریں۔ اس مقصد کے لیے پروگرام رکھے گئے ہے نا۔ دشمن نے ایک سازش کے تحت ہمارے اس نئے سال کی آمد پر غم و ماتم کا جو ماحول بنا دیا تھا کہ ہر طرف غم و ماتم کا ماحول ہے، ایک سناٹا ہے، ہر طرف جو ہے ہر طرح کی جو ہماری کارروائی ہوتی ان تمام چیزوں کو ہم بند کر دیتے تھے، صرف نوحہ و ماتم میں لگ جاتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے اس طرح کے پروگرام کا آغاز کر کے اس رسم کو مٹانے کی کوشش کی کہ اسلام غم و ماتم منانے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام میں ناکامیوں پر اشک برسانے کی اجازت نہیں، اسلام میں کسی بھی طرح کی شہادت پر یا قربانیوں پر رونے دھونے کی اجازت نہیں۔ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ ایک نئے عزم اور ایک نئے حوصلے اور ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان عمل میں اترتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے ماضی کے واقعات کو لے کر روتے اور دھوتے رہیں، اپنے ماضی کے واقعات کو لے کر نوحہ و ماتم کرتے رہیں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ماضی کے ان اوراق سے سبق حاصل کر کے، ماضی کے اس روشن تاریخ سے سبق لے کر کے اپنے مستقبل کے لیے، آئندہ کے لیے ہم نئی حکمت عملی تیار کریں، نیا منصوبہ تیار کریں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے ان پروگراموں کو آغاز کیا۔ تو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے آخری دین ہے، یہی دین اللہ کے یہاں قابل اعتبار اور معتبر ہے۔ یہ دین قربانیوں کے ذریعے اب تک پہنچا ہے اور آئندہ بھی قربانیوں ہی کے ذریعے پہنچے گا۔ ہماری اگلی نسلوں تک ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر کے، امتحانات میں ڈال کر کے اللہ نے ان سے قربانیاں لی ہیں اور قیامت تک لیتے رہیں گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، آزمائشیں تم پر آئیں گی، مالی آزمائشیں بھی، جانی آزمائشیں بھی، تمہیں اپنے مال سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، جانیں بھی جو ہے قربان کرنی پڑیں گی۔ اور آگے فرمایا لَتَسْمَعُنَّ، تم دشمنوں کی طرف سے، اہل کتاب کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے تمہیں تکلیف دہ باتیں بھی سننی پڑیں گی، پھپتیاں بھی سننی پڑیں گی، تانے بھی سننے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا دستور ہے، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اگر تم صبر اور تقوی کے ساتھ، تحمل اور برداشت کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے احکام کا لحاظ کرتے ہوئے، جائز اور ناجائز کی فکر کرتے ہوئے، حرام اور حلال کی خلش اپنے اندر رکھتے ہوئے اگر تم زندگی گزارتے رہے تو کامیابیاں پھر تمہارا مقدر بنیں گی، کامیابیاں تمہارا قدم چومیں گی۔ تو یہ آزمائشیں آئیں گی، ہر دور میں آئیں گی۔ حضرات صحابہ کرام سے لے کر آج تک، ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک پوری تاریخ مطالعہ کریں، ہر دور میں مسلمانوں کو آزمائشوں کے دور سے گزرنا پڑا، اور ان آزمائشوں میں مسلمان کامیاب ہوئے ہیں۔ ہر طرح کے حالات میں اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی حفاظت کی ہے۔ سخت سے سخت حالات میں، مایوس سے مایوس کن حالات میں بھی اہل اسلام گھبرائے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ماضی سے سبق حاصل کر کے مستقبل کے لیے نئی حکمت عملی کے ساتھ نیا لائحہ عمل تیار کیا۔ تو اسلام قربانیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، آگے بھی قربانیوں کے ذریعے پہنچے گا۔ اب ان قربانیوں میں جہاں مردوں کی قربانیاں ہیں، وہاں خواتین اسلام کی بھی قربانیاں۔ کسی بھی دین یا کسی بھی مذہب یا کسی بھی نظریے کے استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دین کے ماننے والے، اس دین کو یا اس نظریے کو فالو کرنے والے تمام افراد،
معاشرے کا ہر فرد اس کے لیے قربانی دے، تبھی دین پھیلتا، تبھی بھی کوئی نظریہ پھلتا اور پھولتا۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری دین کی شکل میں اللہ نے اتارا، تو اس دین کے لیے بھی معاشرے کے ایک ایک فرد نے قربانی دی، مردوں نے بھی، خواتین نے بھی، بچوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی، جوانوں نے بھی، سب نے قربانی دی، اور تاریخ ان قربانی کے واقعات سے بھری پڑی۔ حضرات صحابہ کرام کے اندر جیسے دینی جذبہ اور ولولہ تھا، دین کے لیے امنگ تھی، جس طرح ان کی یہ خواہش تھا کہ اسلام روز بروز پھلے اور پھولے، ترقی کرے، دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو، شرک کی تاریکیاں مٹیں، جس طرح صحابہ کرام کا یہ ولولہ تھا، صحابیات کا بھی یہی ولولہ تھا۔ اور ہر چیز میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ حضرات صحابیات بھی پیش رہی۔ اسلام لانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح مرد حضرات صحابہ کرام پہلے ایمان لائے، حضرات صحابیات بھی ایمان لائیں۔ اولین ایمان لانے والوں میں جو اولین 10-12 لوگ ایمان لانے والوں میں 3 عورتوں کا نام آتا ہے، سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا 7ویں نمبر پر۔ مسلمانوں کی تعداد ابھی 6 تھی، 7ویں نمبر پر حضرت سمیہ نے اسلام قبول کیا۔ تو اولین اسلام لانے والوں میں ان خواتین کا تذکرہ، یہ خواتین۔ اور پھر خواتین کے عقیدے میں اضمحلال ہوتا ہے، وہ توہم پرست ہوتی، جلدی ان کا عقیدہ بدلتا نہیں جو دل و دماغ میں بٹھا رکھا۔ لیکن ان حضرات صحابیات نے ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے تمام مشرکانہ عقائد کو، مشرکانہ نظریات کو بالکل اس کو جو ہے ختم کر کے خالص توحید کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، توحید خالص کے لیے انہوں نے محنت کی، وہ قربانیاں پیش کی۔ سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تو پوری کائنات میں یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وحی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری تھی، ایک زمانے کے بعد آسمان اور زمین کا ربط ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بھیجے تھے، اپنا وہ کلام نازل کیا تھا جس کلام کی تاثیر یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر اتر جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ قرآن نے یہ تاثیر بیان کی ہے، خود قرآن کریم کی اللہ نے یہ تاثیر بیان کی ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کی عظمت کے سامنے دب جاتا، جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جس کلام کی عظمت کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو آپ کی کیفیت بھی بالکل بدل گئی۔ سخت گرمی کے موسم میں آپ کریں زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، اور فرما رہے انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ۔ ایسے موقع پر سب سے پہلے سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کی تصدیق ہی نہیں کی، بلکہ آپ کو تسلی دی، آپ کو حوصلہ دیا، آپ کے لیے وہ حوصلہ افزا کلمات ارشاد فرمائے جو آج تک احادیث کی کتابوں میں بہت جلی عنوان سے وہ کلمات آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک وہ موجود رہیں گے۔ رسول اللہ گویا کہ ابتدائے اسلام میں ابھی آغاز ہوئی وحی کی سب سے پہلا کردار جو اس امت میں امت کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے، امت کو مستحکم کرنے کے لیے سب سے پہلا کردار ایک خاتون کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ پر جو فرشتہ آیا ہے وہی فرشتہ ہے جو ابراہیم اور موسیٰ پر آتا رہا ہے، فلاں فلاں نبیوں پر جو فرشتہ آتا وہ فرشتہ حضرت جی، اور اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتا۔ آپ کا جو کردار ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کے جو اخلاق عظیمہ ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ جو ہے مفلس اور نادار لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور آفتوں میں لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، آپ جو ہے نادار اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ جس کا کردار ہو اللہ اس کو ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کلمات، اور پھر آپ کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔
تو ابتدائی اسلام میں اسلام کی اشاعت کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا کردار جو امت کے سامنے ہے وہ ایک خاتون کا ہے، ایک عورت کا۔ تمام پوری امت کی طرف سے، قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خراج عقیدت کی مستحق کہ انہوں نے اس ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا ہے، آپ کو تسلی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس استحکام اور مضبوطی تک نبوت کے بعد تقریباً 10 سال تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، ہر موقع پر رفاقت کا، تعاون کا حق ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے بھی حالات آئیں، سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا، آپ کی مدد کی، آپ کو حوصلہ دیا۔ شعب ابی طالب میں جب آپ کے پورے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر کے مدینے والوں نے شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، حضرت خدیجہ بھی 3 سال کے اس مشقت آمیز قید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخوشی گزارا۔ تو بڑی قربانیاں سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بڑی محبت تھی، اور یہ محبت اسی وجہ سے تھی کہ دین کے لیے قربانیاں ابتدائی اسلام میں جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہیں اتنی کسی کی نہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اولین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرف عطا کیا کہ سب سے پہلے نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والی حضرت خدیجہ۔ ابھی مردوں تک، حضرت ابو بکر تک بھی دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے، اس سے پہلے سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو ازواج مطہرات ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت زینب بنت جحش ہیں، حضرت ام حبیبہ، ان تمام ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر آپ کی جو ہے رفاقت کا، آپ کے ساتھ تعاون کا، اور ہر طرح کے حالات کو برداشت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا حق ادا کیا۔ کسی بھی طرح کی تنگی کے حالات ہوں برداشت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کی جو آیات مفتی صاحب نے تلاوت کی، ازواج مطہرات کو اختیار دیا۔ جب اسلام کی فتوحات آگے بڑھیں، مال غنیمت بہت سا آیا، ایمان والی عورتیں تھوڑا وسعت اور کشادگی کی زندگی گزارنے لگی، تو حضرات امہات المؤمنین میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے نفقے میں، ہمارے اخراجات میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ مطالبہ کرنا، ان کا یہ مطالبہ جائز تھا۔ فتوحات بڑھی تھی، آمدنی ہوئی تھی، غنیمت کے طور پر بہت سا مال حاصل ہوا تھا، دیگر ایمان والی عورتوں کو بھی کشادگی حاصل ہوئی تھی، فراخی حاصل ہوئی تھی، تو ان کا یہ مطالبہ جائز تھا۔ لیکن نبی کی زوجیت میں رہ کر دنیا کو ترجیح دیں اور دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر اٹھائیں، اللہ کو ان کا یہ رویہ پسند نہیں آیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو بلا کر صاف لفظوں میں کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا اور اس کی زینت چاہیے تو آؤ، تمہیں مال و متاع دے کر کے میں رخصت کر دیتا ہوں، اپنی زوجیت سے خارج کر دیتا ہوں، تمہیں رخصت کر دے، طلاق دے کر۔ اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، دار آخرت چاہیے، تو پھر اس طرح کے مطالبات بند کر کے ہمیشہ قناعت کے ساتھ، صبر کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ نے نیک عورتوں کے لیے جنت میں بڑا بہترین صلہ تیار کر رکھا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو تمام ازواج مطہرات نے بیک زباں کہا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، ہمیں دار آخرت چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا اور اس کی زینت نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو اعزاز و اکرام عطا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اب یہ جو آپ کے ازواج ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ ہر حال میں رہنا پسند کر لیا، ہر طرح کی قربانیاں برداشت کرنے کا عزم کر لیا ہے، اس لیے اب آپ کے لیے ان عورتوں کے بعد کسی اور عورت سے نکاح کرنا نہیں، اور نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں کسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواجهن۔ اے نبی، اب آپ کے لیے ان عورتوں کے بعد جو یہ 9 ازواج مطہرات اس وقت آپ کے نکاح میں ہیں، اب اس کے بعد کسی اور عورت سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں۔ اب انہی پر قناعت کریں، انہی پر صبر کریں، ان کے علاوہ کسی بھی عورت سے آپ نہ تو نیا نکاح کر سکتے ہیں،
اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ اعزاز تھا حضرات ازواج مطہرات، تو بڑی قربانیاں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی خدمات، کس طرح خانوادے کو ستایا گیا ہے، کس طریقے سے انہیں ہر طرح سے پریشان کیا گیا، ان سب حالات کو آپ کی ان تمام بنات طاہرات نے، آپ کی ان پاکیزہ بیٹیوں نے برداشت کیا۔ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جو ہے اونٹ کی اوجھڑی کو صاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کی، سرداران مکہ کی جو گستاخیاں ہوتی تھی، آپ کے ساتھ جو وہ عیدہ رسانی کا معاملہ کرتے تھے، ان بنات طاہرات نے اس کو برداشت کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے انہیں کیا کچھ جو ہے جھیلنا پڑا ہے، برداشت کرنا پڑا ہے، وہ سب ان بنات طاہرات نے برداشت کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ بہت سی صحابیات ہیں، سینکڑوں صحابیات ہیں جنہوں نے دین کی خاطر بڑی نمایاں قربانیاں پیش کی۔ اولین اللہ کے راستے میں شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ اسلام میں بھی تقدم خواتین کو حاصل ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی دولت سے مشرف ہونے والی خاتون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والی سب سے پہلے جو شخصیت ہے وہ ایک خاتون ہے، حضرت خدیجہ۔ اور شہادت میں بھی خواتین کو تقدم حاصل۔ اسلام کی خاطر اللہ کے دین پر جمنے کی وجہ سے سب سے پہلے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ سیدنا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمار کی والدہ، حضرت یاسر کی بیوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ایذائیں دی جاتی تھیں، جس طریقے سے انہیں ستایا جاتا تھا مشرکین کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو دیکھ کر کے، ان سزاؤں کو دیکھ کر کے تڑپ اٹھتے تھے اور تلقین کیا کرتے تھے کہ اے آل یاسر تم صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، موعدکم الجنہ، ہے نا۔ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر برچھی مار کر کے ان کو زخمی کیا، تڑپ کر کے انہوں نے اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کی ہے۔ یہ سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون۔ ابھی اسلام کی خاطر کسی مرد نے شہادت نہیں، ابھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ابھی مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، ابھی اللہ کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ تم صبر کرو، برداشت کرو، جو کچھ بھی وہ کہیں اس کو خوش دلی کے ساتھ سن کر کے اس کو نظر انداز کر دو۔ یہ اللہ کی طرف سے بھی مقابلہ کرنے اور ان کا جواب دینے کی اجازت تو مدنی زندگی میں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ابھی ابتدائے اسلام کو آئے ہوئے ابھی چند سال گزرے ہیں، ان میں ان حضرات نے قربانیاں پیش کی اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی شہادت پیش کی۔ تو اسلام میں بھی تقدم اور سبقت خاتون کو حاصل ہے، اور شہادت میں بھی تقدم اور سبقت سب سے پہلے جس جو ہے شخصیت نے اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دی وہ ایک خاتون جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو خاتون کے کردار کو بطور مثال کے پیش کیا ایمان والوں کے لیے۔ وہ اسلام سے پہلے کی وہ دونوں خاتون ہیں، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مریم۔ ان دونوں کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بطور نمونہ، آئیڈیل اور مثال کے پیش کیا۔ اللہ فرماتے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی کہ ان سے سبق حاصل کرو، کس طرح انہوں نے دین پر استقامت اور دین پر جمنے کی وجہ سے کیسے قربانی دینی پڑی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہے ان کے شخصیت کو، ان کی ذات کو اللہ نے بطور مثال کے پیش کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی ناموس کی حفاظت کی ہے، کس طرح انہوں نے اللہ کے کلمات کی تصدیق کی ہے، اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے لیے کیا کچھ قربانیاں پیش کی۔ پتہ چلا کہ بعد میں آنے والی خواتین کے لیے پچھلی جو خواتین گزری ہیں ان کی زندگیاں آئیڈیل اور نمونہ، جس طریقے سے دین اسلام سے پہلے یہ دو خاتون بطور خاص اللہ نے ان کو مشخص کر کے، نامزد کر کے ان کی قربانیوں کو یاد دلایا، ایسے ہی ابتدائے اسلام میں جن خواتین نے قربانیاں پیش کی ہیں ان خواتین کی زندگیاں، ان کا کردار قیامت تک آنے والی تمام اہل ایمان خواتین کے لیے آئیڈیل اور نمونہ۔ ان کے اندر
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، دیگر ازواج مطہرات، بنات طاہرات اور ان صحابیات جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں پیش کی. ہر صحابیہ جس نے ایمان کا اظہار کر دیا، اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر دیا، وہ طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کی چکی میں ان کو پیس دیا جاتا تھا. ہر ایک نے قربانی پیش کی، جتنی بھی صحابیات. اس لیے کہ اس زمانے میں تو اسلام لانا، کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنا، یہ خود بہت بڑی مصیبت تھی. اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے اس طریقے سے ان کو ایذا رسانی اور تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو تمام صحابیات کی قربانیاں، اور پھر ان میں نمایاں طور پر حضرات ازواج مطہرات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی، اور بہت سے صحابیوں کے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، حضرت ام حکیم بنت الحارث رضی اللہ عنہا، اور بہت سی صحابیات ہیں نام نہیں شمار کر سکتے، جنہوں نے غزوات میں، جنگوں میں شریک ہو کر کے مسلمانوں کا تعاون کیا ہے، ان کے حوصلے بڑھائے ہیں، اور بہت سے کام جنگوں میں انہوں نے کر کے اسلام کو، مسلمانوں کو سرخروئی اور عزت عطا کی ہے. ان کی قربانیاں. تو ان خواتین جس طریقے سے اسلام کو یہاں تک پہنچانے میں مردوں کا کردار رہا، مردوں کی قربانیاں رہیں، حضرات صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء اللہ کی، ائمہ مجتہدین کی، ان کی قربانیاں، علمی قربانیاں، عملی قربانیاں، مجاہدات، کارنامے جس طریقے سے مردوں کے ہیں، ایسے ہی حضرات خواتین کے بھی. انہوں نے بھی ہر میدان میں، دین کی دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، علم کا میدان ہو، ہر میدان میں حضرات خواتین اسلام نے، دختران اسلام نے قربانیاں پیش کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علمی مقام کیا تھا؟ حضرات صحابہ کرام ان سے حدیث لیا کرتے تھے، ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا کرتے تھے، ان سے دین سیکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا دین عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچا. تو اتنا بڑا مقام، علمی میدان ہو، تعلیمی میدان ہو، دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، جس طرح مرد دوسروں کو دعوت دیتے تھے. حضرات صحابیات رضی اللہ عنہن، حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا، اور بھی بہت سے دور اول کی صحابیات ہیں جنہوں نے دور اول میں اسلام کی تبلیغ کے خاطر قربانی پیش کی. بہت کچھ انہیں جھیلنا پڑا. حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن، صرف دین کی دعوت کی وجہ سے، دین کی تبلیغ، حضرت عمر سے پہلے ایمان لائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کتنا پیٹا تھا، لیکن اس پیٹنے کی وجہ سے، اس اذیت کی وجہ سے ان کے ایمان میں کبھی لرزہ نہیں آیا. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں، خواتین میں، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں میں ان کرداروں کو پیش کریں. حضرات صحابیات کے کردار کو پیش کریں، ان کے ایمانی جذبے کو پیش کریں، ان کے دینی ولولے کو پیش کریں، تاکہ ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو. مرد حضرات تو سنتے ہیں تو ان کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، گرچہ وقتی ہی صحیح، لیکن ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہماری خواتین گھروں میں جو ہے رہتی ہیں، ان کو اس طرح دینی پروگراموں میں شرکت کا موقع کم ملتا ہے، اس لیے ان تک یہ کردار نہیں پہنچتا. اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی حفاظت میں، اسلام کی آبیاری میں، اسلام کے اس درخت کو سینچنے اور بارآور کرنے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ساتھ ساتھ رہی ہیں، تو ان کے اندر بھی دینی ولولہ پیدا ہوگا، ان کے اندر بھی امنگ پیدا ہوگی. اور کسی بھی معاشرے کے ایک ایک فرد کے اندر جب تک حمیت اور غیرت نہ پیدا ہو، جب تک شجاعت اور بہادری پیدا نہ ہو، جب تک جرأت اور ہمت پیدا نہ ہو، تب تک معاشرہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مردوں کے اندر جو ہے جذبہ ہو، عورتوں کے اندر جذبہ نہ ہو، تو آپ معاشرے کو کھڑا نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل کی تھی، جو معاشرہ بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ایک ایک فرد دینی غیرت و حمیت سے بھرا ہوا تھا. ایک ایک فرد کے اندر دینی جذبہ، دینی ولولہ، دین کے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ ایک ایک فرد کے اندر تھا. صرف مردوں کے اندر نہیں، عورتوں کے اندر بھی، مردوں سے کم نہیں، مردوں سے کبھی کبھی زیادہ ہی جذبہ ان کے اندر. صرف جوانوں کے اندر نہیں، بوڑھوں کے اندر بھی جذبہ.
صرف بوڑھوں اور جوانوں نہیں، بچوں کے اندر جو ابھی 12 سال کے 11 سال کے 12 سال کے بچے ہیں ان کے اندر یہ جذبہ اور ولولہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا رہے ہیں کہ ہمیں بھی جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت دیں، ہم ان سے ہماری کشتی کرا دیجئے، ہم ان کو ہرا دیں گے جن کو آپ نے شرکت کی اجازت دی۔ اس طریقے سے جذبہ اور ولولہ جب ایک ایک فرد کے اندر پیدا ہوتا ہے تب معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، تب کوئی قوم پنپتی ہے۔ آج ہماری قوم جو سو گئی ہے اس کی وجہ ہے کہ ہمارے کچھ افراد کے اندر تو جذبہ ہے لیکن قوم کے تمام افراد کے اندر جذبہ نہیں۔ ہماری بہنوں کے اندر انہیں توہمات میں، شرکیات میں، بدعات و خرافات میں اس طرح ملوث کر دیا ہے، ان کے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اللہ کے حوالے سے، رسول اللہ کے حوالے سے، آخرت کے تعلق سے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کے دل و دماغ میں دین کی باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اپنے رسومات کو اتنا زیادہ اہمیت دے رکھی ہے انہوں نے کہ ان رسومات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کچھ بھی کر لیں۔ آج جو مزاروں پر جو شرک ہوتا ہے اور جو دوسرے رسوم خرافات ہوتے ہیں ان میں مردوں سے کہیں زیادہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی ذہن سازی نہیں ہوئی، ان کا مزاج نہیں بنایا گیا، ان کو دین کی اہمیت نہیں سمجھائی گئی ہے۔ اس عظیم دین کی خاطر ان کی قربانیاں ان کے سامنے نہیں ہیں کہ خواتین نے کیا قربانیاں پیش کی۔ اس لیے اس بات کی ضرورت آج مردوں سے کہیں زیادہ خواتین پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ارتداد کی لہر چل رہی ہے آج، اس میں ہمارے مردوں، نوجوانوں سے زیادہ، کہیں زیادہ ہماری نوجوان بچیاں شکار ہو رہی، وہ دین سے منحرف ہو رہی ہیں، دین سے برگشتہ ہو رہی ہیں۔ ذرا سی لالچ میں آ کر کے کسی بھی طرح سے لوگ ان کو جو ہے دین سے برگشتہ کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ خبریں پڑھیے، جو ہے عجیب و غریب صورتحال، ذرا سی لالچ دے کر ہماری بچیاں دوسروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، رخصت ہو کر کے دوسروں کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جائے۔ یہ انسانی ایمانی غیرت کے لیے بہت ہی زیادہ یہ للکارنے والی چیز۔ ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ اتنا مر چکا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بچا نہیں سکتے، اور یہ سب جو ہے ہماری غفلت، لاپرواہی، دین سے دوری، احکام شریعت سے غفلت اور دین کی ناقدری کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ہم نے دین کی قدر و اہمیت ان کے دل و دماغ میں پیدا نہیں بٹھایا نہیں کہ یہ دین جو اتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، یہی دین دراصل نجات کا ضامن ہے، یہی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے۔ اس دین کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے یہ قربانیاں پیش کی، ان کے سامنے یہ تاریخ نہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں اور بہنوں کو اس تاریخ سے آشنا کرائیں گے، ان کے سامنے یہ تاریخ رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی مزاج بنے گا، اور جب ان کا مزاج بنے گا پھر معاشرے کو بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، ہے نا۔ مرد تو اپنی ذات تک اس کی ساری محنت محدود رہتی، لیکن جب عورت کا مزاج دینی بنتا ہے تو وہ پورے گھر کو دیندار بنا دیتی، ہے نا۔ پیر ذوالفقار صاحب نے ایک جملہ لکھا کہ مرد اگر بنا تو ایک فرد بنا، عورت بنی تو پورا خاندان بنا، ہے نا۔ مرد بنتا ہے تو اپنی ذات تک اس کا اثر ہوتا ہے، عورت کا مزاج اگر دینی بن جائے تو پورے خاندان کو دیندار بنا دیتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو، مستورات کو، اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں اور بیویوں کو دین اسلام کی قدر و اہمیت ان کے دل و دماغ میں بٹھائیں، اور اس دین کے خاطر خواتین اسلام نے، دختران اسلام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں کا تذکرہ ان کے سامنے کریں۔ ہر مقام پر مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی رہی، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا معاملہ ہو، ایمان لانے کا معاملہ ہو، ہجرت کا معاملہ ہو۔ ہجرت اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا معاملہ ہجرت کا، ہجرت میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو وہاں مردوں کے ساتھ 11 مردوں کے ساتھ ساتھ 4 خواتین بھی تھی ہجرت کرنے والی، جنہوں نے دین کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ دوسری ہجرت میں 80 مردوں کے ساتھ ساتھ 19 خواتین تھی، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف تو ایک بڑی تعداد مردوں کی جیسے ہجرت کی اسی طریقے سے خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد نے ہجرت کی ہے۔ تو ہجرت جو اسلام لانے کے بعد سب سے بڑے شرف کی چیز تھی اور ایمان کی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرار دی تھی کہ جب تک کوئی ہجرت نہ کرے اس وقت تک اس کا ایمان معتبر نہیں۔ اس ہجرت میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی قدم بقدم ان کے ساتھ دیا، اور وہ کہیں بھی رکاوٹ نہیں بنی۔ کہیں بھی کسی صحابی کے بارے میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ وہ گھر بار چھوڑ کر کے جا رہے ہوں تو ان کی بیوی نے ان کو روک لیا۔ سب کا مزاج ایسا بنا ہوا تھا کہ وہ دین کی خاطر
کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے۔ ہمارے اور صحابہ کرام کے معاشرے میں یہی فرق کہ وہ ان کا ایک ایک فرد دین کی ہر چیز کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہتا، چاہے وہ کسی طرح بھی قیمتی چیز۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ کی دھمکیاں بھی انہیں کبھی متاثر نہیں کرتی تھی، بڑے سے بڑے بادشاہوں کی پیشکش جو ہوتی تھی، لالچیں بھی ہوتی تھی، وہ بھی متاثر نہیں کر پاتی تھی۔ وہ بڑے بڑے دنیا داروں کو، دنیا کے بادشاہوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، کہ اللہ نے جو نعمت اسلام ہمیں عطا کی ہے، دولت ایمان جو اللہ نے عطا کی ہے، وہ تمہارے ہدایہ اور تحائف سے بہت بہتر، تم اپنے ہدیے اور تحفے پر خوش ہوتے رہو، ہم تمہاری لالچ میں آنے والے نہیں۔ تو بڑی سے بڑی پیشکش کو انہوں نے ٹھکرایا، بڑی سی بڑی دھمکیوں کو نظر انداز کیا، کسی سے نہیں گھبرائے۔ ان کے پیش نظر صرف اور صرف یہ تھا کہ دین کا بول بالا ہو، اسلام کی اشاعت ہو، اسلام پھلے پھولے، دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اسلام کا پرچم لہرائے۔ یہ صحابہ کرام کے ایک ایک فرد کا جذبہ تھا۔ آج ہم اندر سے بالکل مردہ ہو چکے، ہمارا جذبہ سو چکا، ہمارے اندر کوئی ولولہ نہیں، ہم مفاد پرست ہو گئے، دنیا کی دوسری قوموں کی طرح خود غرض ہو گئے ہیں، صرف اپنا مفاد سوچتے ہیں۔ وہ قوم جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم پوری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا، انسانیت کی نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے، وہ صرف اپنا نفع کہ کسی طریقے سے ہماری جو ہے ہمارے بینک بیلنس رہنے لگیں، ہماری زندگی کا معیار بلند سے بلند تر ہو جائے، صرف اس فکر میں لگ گئی ہے قوم۔ اس وجہ سے اللہ کی نصرت بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہوتی تھی، وہ مدد، اللہ کی نصرت تو اسی شرط کے ساتھ ہے کہ تم دین کی اشاعت کی فکر کرو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کی فکر کرو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ جب ہم نے اپنا مزاج بدل دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قوم کے ایک ایک فرد پر محنت کریں اور سب کا مزاج دینی بنانے کی کوشش کریں، اور ان کے سامنے اسلام کی قربانیوں کی پوری ایک تاریخ ان کے سامنے رکھیں، تبھی ان کے اندر ولولہ پیدا ہوگا۔ جو قوم اپنی تاریخ سے کٹ جائے، اپنے ماضی سے، اپنے اسلاف اور بزرگوں سے کٹ جائے، انہیں مستقبل میں کوئی بھی لائحہ عمل نہیں ملتا، کسی بھی طرح کے انہیں جو ہے روشنی نہیں ملتی۔ اور جو قوم اپنے بزرگوں سے جڑی رہتی، اپنے اسلاف کے کارناموں سے، ان کے روشن کارناموں سے سبق لیتی رہتی ہے، وہ قوم زندہ رہتی۔ تو اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو حضرات صحابہ کرام، حضرات صحابیات، تابعین، تابعیات، وہ ان جیالوں کو، مرد ہوں یا خواتین، جنہوں نے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کی قربانیوں کو بار بار پڑھنا ہے اور اپنے اندر وہ جذبہ اور ولولہ بیدار کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، حضرت حسین کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت حسین کے خانوادے نے جو قربانی پیش کی، وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ رو دھو کر کے تو ان کی شہادت کو ہم شرمسار کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، آپ کی شہادت کا واقعہ یقیناً ایک المناک واقعہ ہے، ایک دردناک سانحہ۔ ہر مسلمان اس واقعے کو پڑھ کر کے، سن کر کے دکھی ہوتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس شہادت کو شرمسار کرتے پھریں، روتے اور دھوتے پھریں۔ ہم اپنے اندر حسینی جذبہ پیدا کریں، حضرت حسین کے خانوادے والا جذبہ پیدا کریں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تو قربانی پیش کی تھی کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ سبق حاصل ہو، اور ہم نے ان کی شہادت کو ایسی رنگ آمیزی کی، اس میں ایسے افسانے بنائے اور اس طریقے سے اس کو رونا اور دھونا شروع کر دیا، ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ اسلام کا کوئی ایک انوکھا واقعہ ہو۔ حضرت حسین کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ بہت کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوجوانان جنت کا سردار کہا ہے، باغ رسالت کے وہ پھول ہیں، بڑے اعزاز و اکرام۔ لیکن حضرت حسین کی شہادت تو سن 61 ہجری میں ہوئی۔ نبوت کا دور بھی ختم ہو گیا ہے، خلافت راشدہ کا دور بھی ختم ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ 20 سالہ دور جو اسلام کے غلبے کا دور ہے، وہ دور بھی ختم ہو چکا ہے، سن 61 ہجری میں شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے ہزاروں صحابہ کرام نے اس سے بہت عظیم مقاصد کے لیے شہادتیں پیش کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے بہت سے صحابہ کرام نے
شہادت کا جام نوش کیا ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد جو اسلام کی دوسری عظیم جنگ ہے اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، غزوہ خندق میں صحابہ کرام شہید ہوئے، بیر معونہ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور بھی غزوہ تبوک میں، غزوہ یرموک میں، اور پھر سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں بہت سی جنگیں ہوئیں، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا ایک سیلاب اسلام دنیا کے بڑے حصے تک پہنچا ہے، رومیوں کو فتح کیا ہے، ایرانیوں کو جو ہے تحت کیا ہے، سب کو جو ہے پسپا کرتے ہوئے اسلام یہاں تک سندھ کے قریب تک، ازبکستان، تاجکستان تک اسلام پہنچا ہے۔ اس میں ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے، ہزاروں اہل اسلام شہید ہوئے ہیں۔ ان سب کی شہادتوں کو فراموش کر کے صرف ایک شہادت کو یاد رکھنا اور اس میں رنگ آمیزی کرنا اور اس پر رونا دھونا، یہ کبھی اسلامی اصولوں کا یا اسلامی تعلیمات کا تقاضا نہیں ہو سکتا۔ شہادتیں تو سب ایسی ہیں کہ ان کو یاد کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اپنے چچا سیدنا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کہا ہے، تمام شہیدوں کا سردار، غزوہ احد میں شہید ہوئے ہوں۔ حضرت فاروق اعظم جن سے اسلام کو عزت ملی، غلبہ ملا، ان کی شہادت اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہوئی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی جو ڈبل داماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بڑی فضیلتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی شہادت مظلومانہ شہادت، شاید حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ مظلومانہ شہادت اس پچھلے مہینے کے 18 تاریخ کو ان تمام شہادتوں کو فراموش کر دیا۔ یہ خلفائے راشدین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر جنہوں نے نصرت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر ساتھ دیا تھا، ان صحابہ کرام کی عظیم شہادتوں کو فراموش کر دیا، اور صرف ایک شہادت کو حضرت حسین کی، اور اس کو اتنا زیادہ رنگ آمیزی کی، اس میں اتنا زیادہ جو ہے افسانہ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ لوگ رونے دھونے لگے، غم و ماتم کریں۔ یہ باطل کی سازش ہے، ہمیں اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت۔ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت ہے، اور ہر صاحب ایمان کو محبت۔ اگر ذرہ برابر کسی کے دل میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی بھی وہ آ جائے تو اس کے ایمان کے لیے خطرہ۔ لیکن حضرت حسین کی شہادت کا مطلب یہ نہیں کہ بس اس شہادت کو ہم بیان کر کر کے روئیں اور دھوئیں، غم و ماتم کریں، بلکہ حضرت حسین کے کارناموں کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، جس جذبے کے تحت انہوں نے قربانی پیش کی اس جذبے کو دیکھیں اور اپنے اندر وہ جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کریں، حسینی جذبہ اپنے اندر بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام ہے ان کے اس شہادت کا، نہ کہ رونا دھونا۔ تو یہ پروگرام اسی لیے مختلف عنوانات سے کیے جا رہے ہیں تاکہ امت کے اندر شعور پیدا ہو، اور جو یہ غفلت اور بے حسی چلی آ رہی ہے، رسومات و خرافات کے دلدل میں پھنس کر کے جو محرم الحرام کے مہینے کو ہم نے منحوس اور غم و ماتم کا مہینہ سمجھ لیا ہے، خوشی کا ہر کام اس مہینے میں بند، اب چولہا بھی نہیں جلے گا، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، یہ سب ختم ہو، اور محرم الحرام کی جو اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ ہے، اس مہینے کے آغاز میں، اسلام کے نئے سال کی شروعات میں، ہم صحابہ کرام کی، شہدائے اسلام کی، اسلام کے عظیم شخصیات اور عبقری شخصیات کے کارناموں کو پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو جو سن ہجری کا بنیاد ہے نا، اسلامی سن کا آغاز جو ہوا وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس سے پہلے صرف تاریخ لکھی جاتی تھی، سن نہیں لکھا جاتا تھا۔ محرم کی تاریخ بہت سے خطوط ایسے آنے لگے تو اشتباہ ہونے لگا، شبہ ہونے لگا کس سن کا ہے یہ، تو صحابہ کرام کے مشورے سے اسلامی سن کا آغاز کیا گیا۔ اسلام اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، اور تمام چیزوں میں اسلام بہت غیور ہے، کسی دوسرے کی نقالی برداشت نہیں، عبادات تک میں، عبادت میں بھی کسی دوسرے کی نقل برداشت نہیں، تو اپنے تاریخ میں اور اپنے سال میں بھی اسلام نے کسی دوسرے کی پیروی نہیں۔ اسلامی نئے سال کا آغاز کیا حضرت عمر نے صحابہ کرام کے مشورے سے، تو اب صحابہ کرام کے مشورے میں یہ بات آئی، مختلف رائے آئی کہ اس سن کے جو ہے نقطۂ آغاز کہاں سے کیا جائے، کس واقعے کو بنیاد بنایا جائے۔ بعض صحابہ کرام کی رائے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال، جس سال آپ دنیا میں تشریف لائیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سال سے سن عیسوی چلتا ہے، آج 2023 عیسوی ہے، اس کا اے مولا کریم، اے مولا کریم، تمام صحابہ کرام، صحابیات، شہدائے اسلام اور تمام
وہ لوگ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے، اے اللہ ان سب کو ہمارے طرف سے بہترین اجر عطا فرما دیجئے، ان کو بہترین صلاح عطا فرما دیجئے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے مالک ہمیں کامل اور مکمل ایمان عطا فرما دیجئے، اپنی ذات و صفات کا پختہ یقین عطا فرما دیجئے، اپنے وعدوں اور فیصلوں کا یقین عطا فرما دیجئے، آخرت کا یقین عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دیجئے۔ اے اللہ پوری زندگی اسلامی تعلیمات اور نبوی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ مالک ہم سے مانگنا نہیں آتا، آپ ہماری ضروریات سے ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام دینی، دنیاوی، مادی اور روحانی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذ لوگوں کی رہائی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اعزاء، اقربا، اساتذہ، تلامذہ، دوست، احباب اور پوری امت مسلمہ کے جو افراد اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو موجود ہیں انہیں دین پر استقامت عطا فرما دیجئے، ثابت قدمی عطا فرما دیجئے۔ مالک جب تک اس دنیا میں رہنا مقدر ہے، ایمان و اسلام کی سلامتی کے ساتھ، شریعت و سنت پر ثابت قدمی کے ساتھ، دینی غیرت و حمیت اور ایمانی جرأت کے ساتھ اللہ زندہ رکھیے۔ اور اے کریم آقا جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر فرمائیے۔ موت کے وقت ہم سب کی زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب رحمت دو عالم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔